بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز عبدالسلام ندیم دعوت ڈیجیٹل سے آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی لاریب اور بے عیب کتاب ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور بالخصوص قرآن مجید، ان سب میں سب سے فضیلت والی کتاب اور اس کی حفاظت کی ذمہ لینے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام قرآن مجید ہے، جس کے متعلق فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ اتنی عظیم فضیلت اور برکتوں والی کتاب ہے کہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے مفہوم یہ ہے کہ ہر لحاظ سے اگر کوئی کتاب اعلیٰ اور افضل مرتبہ اور برکتوں والی کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کا پاک کلام قرآن مجید ہے۔ اتنی عظیم کتاب کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ کوئی اگر پڑھ نہیں سکتا تو کسی قاری قرآن سے اس کو سن لے تو اس کا سننا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ اس کو دیکھنا بھی جو ہے نا وہ عظیم ثواب اور فضیلت والا کام ہے، اور اس کو اٹھا کر کے چومنا بھی جو ہے نا عظیم فضیلت اور مرتبہ والا کام ہے، اور پھر اس پہ عمل کرنا انتہائی اعلیٰ درجے کا دین دنیا میں کامیابی کا ایک ذریعہ اور صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو صحیح معنوں میں قرآن مجید سے والہانہ عشق و محبت اور اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اگر کوئی شخص پڑھے صحیح معنوں میں، قرآن مجید کو صحیح معنوں میں اگر کوئی شخص اللہ کا بندہ اور بندی پڑھے تو یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا لنک ہوتا ہے، براہ راست یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا قاعدہ اور دستور ہے کہ جب تک اس زبان کو اسی لب و لہجہ سے اور طرز سے نہ بولی جائے تو اس وقت تک اس زبان کے جو رموز ہوتے ہیں اور اس زبان کے حوالے سے جو ادیب ہوتے ہیں وہ اس کو صحیح تصور نہیں کرتے۔ اردو زبان کو لے لیجئے، پشتو زبان کو لے لیجئے، دیگر زبانوں کو لے لیجئے، جب تک بولنے والا اس کو اپنے اسی لب و لہجے میں نہیں بولے گا تو اس وقت تک اس کو اردو دان نہیں سمجھا جاتا۔ یہ تو اللہ کا پاک کلام ہے۔ جب تک میں اور آپ اس قرآن مجید کو اس لب و لہجے میں، اس طرز میں، اس انداز میں نہیں پڑھیں گے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور بڑے بڑے قراء حضرات جو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کے حوالے سے اپنی زندگیاں لگا چکے ہیں، جب تک ہم اس قرآن مجید کو اس طرز پر، اس طریقے کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو اس وقت تک ہمیں کامل اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھیں، اس لب و لہجے سے پڑھیں جن پہ قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کن پہ نازل ہوا؟ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ عربی تھے، اہل عرب تھے۔ تو اب قرآن مجید کو جب ہم عرب کے اس انداز میں لب و لہجے میں پڑھیں گے تو صحیح مانا جائے گا اور اس کا پڑھنا ہمارے لیے جو ہے نا اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر اس کو ہم اپنے لب و لہجے میں پڑھیں گے یا اس تجویدی قواعد، ضروری قواعد جو بنیادی قواعد ہے اس کے خلاف پڑھیں گے تو پھر یاد رکھنا میرے محترم سامعین و ناظرین، جب ہم ان اصولوں کے خلاف پڑھیں گے تو پھر
ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند قرآن پڑھنے والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو بجائے اجر و ثواب کے ملنے کے الٹا ان کے اوپر لعنت برستی ہے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جا کر کے دیکھ لیں کہ ہم تو ان بد نصیبوں میں سے نہیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ لے، لیکن ہمارے پڑھنے کا انداز کہیں ان تجویدی اصولوں اور قواعد کے خلاف تو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم بجائے اجر و ثواب کے ہم لعنت کے مستحق تو نہیں ٹھہرے۔ تو لہٰذا اس بدنصیبی سے بچنے کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھیں، اور صحیح معنوں میں پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ تجوید کے عمدہ اور موٹے موٹے جو قواعد اور قوانین ہیں ان کو سیکھنا چاہیے۔ اور ان کو سیکھنے کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی عمل ہے تو وہ نورانی قاعدہ ہے۔ یہ نورانی قاعدہ یہ بنیاد ہے۔ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے میں جتنا کردار اور بنیاد نورانی قاعدہ کا ہے کسی اور چیز کا نہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بنیاد کو مضبوط رکھیں۔ اب نورانی قاعدہ اگر اس کو ہم نے صحیح پڑھ لیا، اس میں تقریباً 15-16 جو ہے نا وہ لیسن ہے، اسباق ہے، اور مختلف طریقے سے جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے، تو ہم اس نورانی قاعدے کو اگر صحیح معنوں میں پڑھیں گے، لیسن نمبر 1 کو 2 کو 3 4 5 کو اگر صحیح مطابق تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو یقین جانیے محترم سامعین و ناظرین، وہ دن دور نہیں کہ جب آپ بھی انشاءاللہ تعالی بہترین آواز سے، بہترین انداز سے، اس انداز سے آپ قرآن مجید کی خوبصورت تلاوت کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ فرحت محسوس کریں گے، اپنے دل میں خوشی محسوس کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں انشاءاللہ تعالی میری اور آپ کی طرف جو ہے متوجہ ہوگی۔ اس نورانی قاعدہ کے سیکھنے کے لیے چند بنیادی قواعد کا ہونا ضروری ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی میں اور میرے ساتھ جو ٹیم ہے تو ہم تمام حضرات نے مل کر کے یہ کوشش کی، اور بالخصوص ہمارے ٹیم کے جو ہے نا سربراہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اجر عظیم نصیب فرما دے، ہم سب نے مل کر کے یہ کوشش کی کہ ہم نورانی قاعدہ جو بیسک بنیاد ہے اس کو جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ پڑھ لے اور پڑھا لے، اور اس سے جو ہے نا لوگ سیکھ لے، تاکہ انشاءاللہ تعالی ہمارا نظر بھی جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے، اور پھر چلتے چلتے انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی جو ہے نا اس کے حوالے سے، ترجمے کے حوالے سے اور دوسری تیسری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً آپ سے جو ہے نا وہ شیئر کریں گے۔ نورانی قاعدہ میں سب سے پہلے تختی نمبر 1 ہے، تختی نمبر 1 مفردات کے حوالے سے جو ہے نا اس میں لکھا گیا، مفردات جس میں الگ الگ حروف کا جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان میں سے جو ہے نا کچھ حروف جو ہے نا وہ گرین کلر کے، کچھ جو ہے نا وہ بلیک کلر کے، تو اسی طرح جو ہے نا تختی نمبر 2 میں اور 3 میں اور 4 میں اسی طرح جو ہے نا پورے جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ذکر کیے گئے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے کہ تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کرنا۔ عمدہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اچھا کرنا، بہتر سے بہتر بنانا۔ تجوید کا معنی ہی یہی ہے کہ عمدہ کر کے پڑھنا، خوبصورت کر کے پڑھنا۔ کسی چیز کو جو ہے نا ہم خوبصورت کرتے تو اس کے لیے کیا کرتے؟ میک اپ کرتے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم کو جب ہم خوبصورت پڑھیں گے، عمدہ کریں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے اصولوں کے مطابق پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 8 حروف اصل میں ہے تو 7 حروف، لیکن ایک حرف ایسا ہے کہ جو کبھی باریک میں بھی آتا ہے اور کبھی موٹے ہونے میں بھی آتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو جو ہے نا 8 میں جو ہے نا 7 میں اس کو بھی شمار کر لیتے، 8 حروف بنا لیتے، یا 7 بھی آپ کہہ سکتے۔ سب سے پہلے ایک قاعدے کو، بنیادی قاعدے کو آپ یاد رکھیں کہ 7 حروف موٹے ہیں، 7 حروف موٹے ہیں۔ اب باقی جو حروف ہے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ باریک ہوں گے۔ اب موٹے ہونے کے اور باریک ہونے کے معنی کیا ہے؟ موٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو منہ بھر کے پڑھنا،
جب 7 حروف موٹے گئے یعنی منہ بھر کے پڑھیں گے تو باقی کتنے حروف ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ کیا ہوں گے، وہ باریک ہو جائیں گے، یعنی اس کو منہ بھر کر کے نہیں پڑھیں گے۔ تو 7 حروف موٹے گئے جن میں سے پہلا حرف جو ہے نا وہ کیا ہے، خا، پھر صاد، اس کے بعد واد، پھر اس کے بعد طا، پھر اس کے بعد وا، پھر اس کے بعد غین، پھر اس کے بعد 7واں حرف قاف۔ یہ 7 حروف ہے، اس میں سے ایک 8واں حرف بھی ہے وہ ہے را۔ اب را کی جو ہے نا مختلف صورتیں ہوتی ہے کہ جب اس پہ ضمہ یا فتحہ آ جائے، یعنی زبر یا پیش آ جائے تو اس کو منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، اور جب اس پہ کسرہ آ جائے تو اس کو یعنی زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھ دے۔ بہرحال اس کی 7 حالتیں اور بھی مزید آگے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ را جو 8واں حرف ہے کبھی موٹا بھی پڑھا جائے گا اور کبھی باریک بھی پڑھا جائے گا، لہذا اس کو آپ اس میں شمار کریں گے تو پھر یہ موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، رو رو۔ لیکن جب اس پہ کسرہ آ جائے یعنی زیر آ جائے تو اس وقت جو ہے نا یہ کیا ہے، باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو 8 حروف موٹے ہیں، 8 حروف موٹے گئے، تو ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے، خا، پھر صاد، واد، طا، وا، غین، قاف، را، یہ موٹے حروف ہیں۔ اب محترم سامعین و ناظرین یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں کہ اکثر حضرات جو ہے نا پھر کمنٹس بھی کرتے ہیں، اور اکثر حضرات بیچارے جو ہے نا وہ کیا ہے، مایوسی کی بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ بنیادی بات جو ہے نا وہ مشق کی ہے۔ آپ اگر انشاءاللہ تعالی ہمارے اس لیسن کے ساتھ، ہمارے اس سبق کے ساتھ جو صبح اور شام جو ہے نا تقریباً صبح 6 بجے اور شام کو 6 بجے جو ہے نا ہم روزانہ جو ہے نا ایک سبق جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ شیئر کریں گے آپ کے لیے جو ہے نا، اور ہم ڈالیں گے، اور ہر ایک پچھلے سبق کا اگلے سبق کے ساتھ ربط ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے۔ آپ ریگولر جو ہے نا ہمارے اسباق کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی مایوسی آپ کو نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالی آپ کے جو ہے نا وہ نورانی قاعدہ اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ناظرہ جو ہے نا بہتر سے بہتر ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ 7 حروف 8 حروف ہم نے کیا کر لیے، پڑھ لیے، اب اس کے اوپر جو ہے نا مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ آپ اس پہ جتنا جو ہے نا پریکٹس کرو گے انشاءاللہ تعالی یہ حروف اپنی جگہ پہ آ جاتے، ٹھیک ہے۔ بار بار مشق کرنے سے، بار بار پڑھنے کی وجہ سے، مثلا آپ جو ہے نا روزانہ اگر کم از کم جو ہے نا تقریباً 20 سے 30 منٹ، آدھا گھنٹہ جو ہے نا آپ اس کے اوپر مشق کر لیں، اور آپ اس کو جو ہے نا اسی طرح ریگولر جو ہے نا وہ دہراتے رہے، خا، صاد، واد، طا، وا، غین، قاف، را، پھر دوبارہ جو ہے نا اس طرح پڑھتے جائیں، تو کم از کم 20 سے 30 منٹ آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 3-4 دنوں کے بعد آپ کے تمام حروف جو ہے نا انشاءاللہ موٹے حروف ہو صحیح ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سخت حروف آتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا وہ نرم حروف آتے ہیں، وہ ساری جو ہے نا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نا ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔